واتقوا اللہ، اور غور و فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کل کے لیے تم نے، یعنی قیامت کے لیے تم نے کیا عمل آگے بھیجا ہے۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں نفس کا محاسبہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم اپنا محاسبہ خود کرو کہ تم نے کیسے عمل جو ہیں اپنے لیے آگے کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کیسے عمل جو ہیں وہ تم نے بھیجے۔ یہ ہر بندہ اپنی من مانی ہی کرتا ہے۔ آج بظاہر جو اعمال ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی اللہ کی فرمان برداری والے، ان میں کوئی دنیاوی فوائد نظر نہیں آتے، لیکن جب مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے اور حشر والے دن پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا، کیا عمل کیا۔ اب بندہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور شیطانی، طاغوتی، الہاتی اور اسلام دشمن، دین دشمن طاقتیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی مرضی کرے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس پہ عمل نہ کرے، کیونکہ اسلام کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے اور اپنی مرضی پہ عمل نہیں کرنا۔ اور کفر اور شرک اور الحاد کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اپنی مرضی کرنی ہے اور کسی کی مرضی نہیں ماننی۔ یہ کفر اور شرک اور الحاد اور یہ جتنے بھی سیکولر، یہ ان کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اپنی من مانی کرو، اللہ رسول کا حکم نہ مانو، ماں باپ کا حکم بھی نہ مانو اور کسی کا حکم نہ مانو، بلکہ اپنی مرضی کرو، تم آزاد ہو۔ کیا ہے؟ آزاد ہو۔ یہ مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں آزاد ہوں، میں، یہ جو میں آزاد والی بات آ گئی ہے یہ کفر اور شرک ہے، یہ الہاتی نظریہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے کے اندر یہ بات آ جائے میں آزاد ہوں۔ لیکن جو مومن ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند ہے، قید ہے، آزاد نہیں ہے۔ ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، قید ہیں اس کے حکم میں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے اس بات سے
پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے، الہاتی ہو جائیں گے، کافر، مشرک، اور جو یہ طاغوتی طاقتیں آج جو چاہتی ہیں تو ان کے سمجھ لیں کہ ان کے ساتھی ہو جائیں۔ آج یہ فتنے کا دور ہے، 5th جنریشن وار چل رہی ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ سارے ہی سب کچھ ہی جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ۔ حقیقت میں ان کو اسلام سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اسلام تو ایک دین ہے، اس سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو پریشانی ہے مسلمانوں سے، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، الہاتی جتنی بھی قوتیں ہیں، انہوں نے تقریباً 90% ہمارے مسلمانوں کو کیا کر لیا ہے، نظریاتی طور پہ اور فکری لحاظ سے اغوا کر لیا ہے۔ بظاہر ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہتے مسلمان ہیں، اور نکاح ہوتا ہے شادی میں، اور باقی تمام جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، آپ غور فرما لیں کون سے عمل جو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں۔ شادی کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ بات نہ کریں کہ مجھے ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے چھوڑیں آپ مولوی صاحب، آپ چھوڑیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو شاعر اللہ کی تحقیر کرتا ہے اور تضحیق کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جن سے کوئی بھول چوک ہو جائے نادانستہ طور پر، اور بعد میں وہ معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے بھول ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جو ڈٹے رہتے ہیں نا، اکڑے رہتے ہیں ان باتوں پہ کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہو جائے گا، یہ تو جب ہوا نکل جائے گی نا پھر پتہ چلے گا، آپ لوگ ہوا نکلے گی نا تو پھر آپ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ ایک پنجابی میں، پنجابی والے محاورہ نہیں بولتے، جب کسی کو تڑی لگانی ہو یا کہنا ہو کہ تیری میں خبر لیتا ہوں، اردو میں تو ذرا لفظ ذرا اس میں بڑے ادب کے لفظ ہیں، لیکن پنجابی میں بڑا زبردست لفظ ہے، وہ بھی ادب کا ہی ہے، بے ادبی کا کوئی گندا لفظ نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ بھی میں تینوں لمیا پا دینا، کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کروا لیتا ہے فرشتوں سے تو پھر کیا حال ہوتا ہے، سوچیں۔ یہ عمل سب کے ساتھ ہونا ہے، کوئی انکار ہے کسی کو؟ یہ تو مشرک بھی انکار نہیں کرتے اس بات کا، یہ تو شیطان بھی انکار نہیں کرتا، مرنا ہے اس نے بھی، اس کو بھی موت آنی ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ساڈا بھرا ہے، انہیں نہیں مرنا۔ اچھا بعض لوگ پھر یہی کہ جس طرح یہ نہیں مرے گا جی، اس کو تو مہلت ملی ہوئی، بڑی مہلت ہے، لمبی مہلت ہے، قیامت تک کی مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن آخر ایک دن موت نے آنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، فرما رہا ہے یا ایھا آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ، اللہ کے احتساب سے ڈرو اور خود اپنا احتساب کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا،
عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں کہ میں کون سا عمل کروں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی ارادہ کر لے کسی کام کا تو پھر اس کام کے انجام پر غور کر، نتیجے پر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر کوئی کام کرنے لگا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ اچھا ہے تو وہ کام کر لے، اگر اس کا نتیجہ برا ہے، سزا ہے یا جہنم کا راستہ ہے تو پھر اس کام سے رک جا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج کے دور میں کون بندہ ہے کہ جس کو کوئی عمل کرنے سے پہلے یہ خبر نہ ہو کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ جو شراب پیے گا اس کو پتہ ہے نا کہ اس کا نشہ ہو جائے گا، سزا کیا ہے شریعت میں، اور اس کی سزا جہنم بھی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں یا جتنے بھی نیکیاں ہیں یا جو نیک اعمال ہیں ان کے رزلٹ کا بھی پتہ ہے اور برائیوں کے رزلٹ کا بھی پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسان بات سمجھا دی، بہت آسان بات سمجھا دی کہ اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ اگر اچھا ہے تو کر لو، اگر برا ہے تو رک جاؤ۔ اور اب ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، بہت سارے وسیع تعداد میں تقریباً 90 سے میں تو سمجھتا ہوں 95% ہم مسلمان نتیجہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے۔ اب کوئی گل نہیں، بات سے بخشے جائیں گے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بخشے گا، نشان بخشے گا، یعنی وہ مجبور ہے اس بات میں یہ کہنا جو کہتا ہے کہ بخشے گا سانگا کہ وہ ہمیں بخشنے پر مجبور ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات جان بوجھ کر جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو جاہل کہتے ہیں تو وہ سخت گناہگار ہیں، توبہ کرے اللہ سے، آئندہ یہ نہیں کہنا بخشے گا۔ کیوں بخشے گا؟ تم نافرمانی کرتے رہو اور توبہ بھی نہ کرو، معافی بھی نہ مانگو، ہے بھی بخش دے گا۔ توبہ کرو، معافی مانگو اور ڈرتے رہو کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، تو جبار و قہار بھی ہے، تو رحیم و کریم بھی ہے، معاف فرما۔ اس طرح بخشے گا۔ یہ جس طرح کے الفاظ ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے آزادی چاہتا ہے پھر اس کا انجام برا ہے۔ اگر اللہ رسول کے احکام پر بندہ عمل کر لے، اس کی پابندی کو قبول کرے، دل سے قبول کرے اور عمل کرے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، اچھے کرتے ہو تب بھی جانتا ہے، برے کرتے ہو تب بھی جانتا ہے۔ ہمارے سامنے اب عوام تو ہمیں جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں وہ دیکھتی ہے نا عوام لوگ، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے ظاہری بھی اور ہمارے باطنی بھی سب دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج اگر ہم اپنا احتساب کر لیں، اپنا ہر بندہ اپنا احتساب کرے، اس کی طرف نہ اشارہ کرے کہ وہ کی کرتا ہے، وہ انج کرتا ہے، وہ انج کرتا ہے، سارے انج کر دیتا ہے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے۔ یاد رکھو، جو بندہ توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کے لیے پھر سزا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی اور اپنے احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس وقت